دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہاں بھائی، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام محمد راشد وارثی۔ اچھا، محمد راشد وارثی جی۔ بھائی مرزا انجینئر کو کب سے سن رہے ہیں آپ؟ کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال۔ 8 سال سے، اچھا جی۔ تو 8 سال میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو قرآن و حدیث کا وہ حوالہ جات دیتا ہے اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے، یا صرف سنا اور مان لیا خالی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ سنیں گا، ایسا نہیں ہے؟ اچھا جی۔ تو میرے پاس مرزا کی ایسی کئی ساری ویڈیوز ہیں جس میں مرزا نے جو ہے حدیثوں کا نام لے کر کہانیاں سنائی ہیں، قرآن شریف کا نام لے کر کہانی سنائی ہے۔ کہتا قرآن میں آتا ہے یہ؟ ایک حوالہ دیجیے جی، ایک حوالہ دیجیے۔ ہاں جی، میں ابھی دیتا ہوں آپ کو۔ مرزا کی ایک ویڈیو ہے نا، وہ ویڈیو مرزا نے بنائی تھی ہر صحابی نبی جنتی کے جواب میں۔ تو اس میں جو ہے مرزا نے بخاری شریف کی حدیث نمبر شاید 4234 ہے، اس کا اس نے حوالہ دیا، اور اس میں بولا کہ اللہ کے رسول کا ایک صحابی تھے، کہتا ہے اس صحابی کو تیر لگا یہ خیبر کے موقع پر، تو جب اس صحابی کو تیر لگا تو وہاں لوگوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو مرزا کہتا ہے دیکھو وہاں بھی جو ہے لوگوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، وہ چادر اس کے اوپر جو ہے آگ بن کر اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ مرزا نے کس کے ساتھ کہانی سنائی تھی۔ اس پر میری پرسوں ایک بات بھی ہوئی ہے مرزا کے فالوور سے، میرے پاس آپ کا آیا ہے، آپ کسی سے بات کیا ہے تو عبداللہ بھائی ہم کو بھیجے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اچھا جی، 24 منٹ 21 منٹ کا بات ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو خالی ایک ایگزامپل ہے، صرف ایک خالی مرزا جی۔ اچھا ایک بات آئیے مجھے، آپ ایماندار سے بتائیے گا، آپ بھول جائیے کہ آپ مرزا کو سنتے نہیں سنتے، چھوڑیے، بالکل ہے نا، گولی مار دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا ہو؟ ایسا تو ہم کو نہیں لگتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو؟ اگر یہ دعویٰ کرے تو پھر اس کے نظر میں ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے دل میں پیچھے اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ اچھا جی، تو یہ دعویٰ آپ کے مرزا انجینئر نے کیا ہے؟ کیا کیا بھیا؟ یہ مرزا کی ایک کلپ ہے، سمجھے کلپ کیا، وہ پوری ویڈیو ہے اصل میں، تقریباً 4.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ کیونکہ اصل میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب ہم مرزا کے فالوورز کو کوئی مرزا غلطی بتاتے ہیں نا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے تقیہ کلام، انہوں نے رٹ رکھا ہے وہ آپ لوگ نا کانٹیکٹ سے ہٹا کے کلپ کاٹ کے بھیجتے ہو، کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگ اسے کہیں اور لگاتے ہو، ایسے وہ ان کا بس یہی بہانہ شریف ہوتا ہے، یہی بہانہ شریف ہیرے شریف بناتے ہیں لوگ۔ حالانکہ میں نے جب اس کو ویڈیو بھیجی جس سے میری بات ہوئی ہے نا، میں کہا دیکھو بھائی تمہارے مرزا نے یہاں پر حدیث لگائی ہے، تو اب اس نے کیا کرا، اب بھائی ایک بات آؤ، جب آپ حدیث بول رہے ہو کہ بھائی فلاں حدیث میں یہ آتا ہے جی، اور اس حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہے نا، پھر آپ کہہ رہے ہو یار دیکھو اس کی نا پوری بولتے ہیں نا، ایک سیکنڈ آپ کو بولنے دیجیے، بولتے ہیں کہ میرے جتنے بھی فالوور ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں یا جہاں بھی لوگ ہیں، تو وہ یہ چیز بولتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز حوالہ حدیث سے پیش کر رہے ہیں اور آپ کو اگر اختلاف ہے تو آپ بھی چیک کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم لوگ تو وہاں جاتے نہیں ہیں، میرے بات کو سن لیجیے، بالکل، اور وہاں پہ کافی لوگ، وہاں پہ بریلی مسلک کے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، دیوبند کے بھی بیٹھتے ہیں، علی تشیع میں سے بھی بیٹھتے ہیں، اہل حدیث میں سے بھی بیٹھتے ہیں۔ اگر انجینئر صاحب آج سے اپنا موقف نہیں چلا رہے ہیں، ہم کو لگتا ہے 12 سال 13 سال سے چلا رہے ہیں، اگر کہ وہ غلط کرتے تو ہم کو لگتا ہے ابھی تک تو ان کا دکان بند ہو چکا ہونا چاہیے۔ نہیں، اصل میں کیا ہے، آپ کا نام کیا تھا؟ راشد بھائی ہے نا؟ ہاں جی، راشد بھائی، اصل میں یہ چیز تو آپ بھول جاؤ کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے اس فرقے میں کتنے جھوٹ بولے آج تک؟ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے. دیکھیے اہل حدیث اور دیوبند سے جتنا آپ نفرت کرتے ہیں نا جی ہاں. کئی گنا ہم کرتے ہیں. نہیں تو نفرت کی وجہ کیا آخر آپ کی بتائیں مجھے, کیا وجہ نفرت کی وجہ یہ ہے نا بھیا کہ دیکھیے سب سے پہلا چیز ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا جی بس ساری بات ہی ختم, یہی بتا کر بات ختم ہو جاتی ہے. دیوبند کے لوگ بولے ہیں چاہے رشید احمد گنگوہی ہو, قاسم نانوتوی ہو, اشرف علی تھانوی, امبیٹھی ہے, ہاں جی, ان لوگ کے ساتھ تو ہم آپ کو کیا بتائیں, بہت سارے میرے رشتے دار میں خاندان میں لوگ دیوبند کے ہیں, ہم ان لوگ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں دل کا بات. لیکن آپ ایک بات سوچیے, میرا تاریخ کا نہیں ہے, میرا لڑائی کا نہیں ہے. صاحب نہ میرا باپ ہے نہ میرا روٹی چلا رہے, میرا ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں, میرا بات کو سنیے, ہم کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں ہے, محبت آپ صرف اسی سے کریں گے جو جس کی نسبت اللہ رسول سے ہے. تو اہل بیت کی نسبت ہے نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ ہم کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں, تو کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتے ہم. نہیں, ہاں چلیے الفاظ کو واپس لیے, ہاں ٹھیک ہے, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو بات بتایا نا, جمشید قادری صاحب سے میرا بات ہوا تھا, سمجھ گیا نا آپ سے, جمشید قادری, سمجھ گیا نا. اچھا, جمشید قادری یہ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ یہ میرا ایک ہم سنے تھے, جیسے آپ کو یوٹیوب پہ جیسے آپ لوگ کا جو بات ہوتا ہے. اچھا سمجھ گیا, جی سمجھ گیا. ان کا نمبر دیا ہوا تھا, ہم ان کو کال لگا دیے. کال لگانے کے بعد جو ہے تو ہم ان سے کچھ امیر معاویہ کے بارے میں سوال کیا. ہاں جی, موٹا موٹا سوال تھا, اتنا لمبا بات نہیں کرنا ہے. تو کچھ ہم اپنا موقف دیے, کچھ وہ اپنا موقف دیے. دھڑلے ہم کو کافر بول دیا, شیعہ بول دیا, بول دیا, کمینہ بول دیا. اچھا اس کے بعد سنیے گا, ابھی آپ کو ہم بھیج رہے ہیں, میرا ویڈیو بنا کر کے ابھی اسی نمبر پہ ڈالا ہوا ہے. کیا آپ کتنا ڈالا ہے؟ یہ آپ کا عبداللہ بھائی, ہم وہ نمبر بھی ہے. راجا ویڈیو ڈالی کتنی ہے؟ راجا آن ہٹ کوئی چینل ہے, راجا آن ہٹ چینل, راجا آن ہٹ. جی اچھا, ہاں وہ اسی میں ڈالا ہوا ہے. آپ کو ابھی ہم بھیج دیں گے, واٹس ایپ پہ سن لیجیے گا. تو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کدھر جائے, کس کے پاس جائے, اپنے لوگ کافر اور جہنمی اور کتا ہوگا. راشد بھائی اصل میں دیکھ میں بتاؤں آپ کو, دیکھیے اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے ایکچولی کیا ہے. یہ جیسے آپ نے بتایا وہ جمشید بھائی ہیں اور رضا الحق ہے, یہ لوگ کیا ہے, دیکھیے یہ اصل میں کیا ہے, یہ جذباتی بہت زیادہ ہیں لوگ, سمجھے جی. ان کو کیا ہے نا ایکچولی, جی آپ سنیں میری بات, میں بتاؤں. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ ان کی غلطی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں اس مسئلے میں ان لوگوں سے بات بھی کروں گا کہ بھائی تم کسی بھی بندے کو سیدھا کافر, شیعہ, رافضی کیوں بول دیتے ہو, یہ تو غلط طریقہ ہے, سمجھے جی. اب رہی بات یہ, دیکھیے اصل میں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کا نیچر, ٹیمپریچر, سگنیچر سیم نہیں ہوتا. جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, ہے نا, تو آپ مجھ سے بات کریے, جتنی مرضی بات کریے آپ مجھ سے, میں انشاءاللہ آپ کو صرف علمی دلائل کی روشنی میں آپ کو میں سمجھاؤں گا. میں کبھی بھی آپ کو رافضی, شیعہ یہ وہ نہیں بولنے کا, سمجھے جی. بھجن کی ایک آدمی سے جب آدمی اس ٹائپ کا الفاظ سن لیتا ہے نا تو آدمی میں یہ چیز بیٹھ جاتا ہے. ہاں بالکل بول رہے ہیں تو جی ہاں, تو ان کے پاس جانے بھی آپ کے پاس اگر مان لیجیے اگر ہم کوئی غلطی کیے ہیں, آپ ہم کو ایسا سمجھائیے کہ ہم آپ کے تک واقف ہو کے آ جائیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہم کو گالی کر دیجیے گا, کتا یا فلانا ڈھمکانا کر دیجیے گا, تو وہاں پر اختلاف ہو جائے گا. جی سمجھ گیا نا. اب دیکھیں عبداللہ بھائی سے میرا بات ہوتا ہے, کبھی بھی پوچھ لیجیے, وہ جو بھی بولتے ہیں ہم چپ چاپ سنتے ہیں. ہم جب بھی سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھنے کا کوشش کرتے ہیں. ہم کوئی عالم ہے جو ہم ان کے پاس اگر فون کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ جاننے کا کوشش کریں گے کہ کچھ ہم کو اس سے معلومات ہو جائے. یہی نا بالکل جی. ہاں جی, جی دیکھیے ہم تو بزنس مین ہے نا, ہم حافظ ہے نا, مولوی نہ کاری. ہمارا بھی ہم گھر میں پیسے والے ہیں, ہمارا ایک جوتا کا ہول سیل کا دکان ہے. اب تھوڑا دین سے لگاؤ تو تھوڑا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا معلومات ہو جائے. چلیے میں آپ کو آج 2-4 باتیں بتاؤں گا کام کی, ان کو آپ اپنے ذہن میں اچھے طریقے بٹھا لیجیے. دیکھیے, ہاں چلیے بتائیے. مرزا کی کہانی جو شروع ہوئی تھی, اس نے جو ہے سب سے پہلے یہ بولا تھا
جیسا کہ اس کا بھی اور اس کے فالوورز کا نعرہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم سے جو ہے حدیثیں چھپائی گئی، ہم سے یہ چھپایا گیا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے، میں بتاؤں آپ کو اصل میں کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حدیثیں کسی نے چھپائی نہیں ہے، پہلی چیز. یہ بات ٹھیک ہے. اگر چھپانی ہی ہوتی تو بھیا مرزا نے خود اردو کے ترجمے پڑھے حدیثوں کے. اگر چھپانی ہوتی تو علماء پھر اردو میں ترجمے کیوں کرتے؟ ہاں، لیکن یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اردو کا نہیں، ہمارے پاس اردو ترجمہ پہنچنے میں دیر لگ گئی، یا یوں کہہ لیجیے کہ اردو کی کتابیں شائع ہونے میں، ان کے PDF بننے میں، ان کے نسخے چھپنے میں دیر ہو گئی. یہ تو سرے سے بات جھوٹی ہے نا کہ حدیثیں چھپائی گئی ہیں. اگر حدیثیں چھپانی ہی ہوتی ہیں تو مجھے بتائیے، پھر مارکیٹ میں آپ جائیے، آپ کہیں بھی جا کر بخاری شریف، مسلم شریف یا کوئی بھی کتاب آپ لائیے مارکیٹ میں، خریدنے سے دکاندار آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ مولوی ہیں کہ جاہل ہیں. وہ صرف یہ پوچھے گا بھیا کون سی کتاب چاہیے آپ کو، اردو چاہیے، عربی چاہیے، لے جائیے بھیا، اتنے پیسے لو جی. اگر حدیثیں چھپانی ہوتی تو علماء پھر اردو میں ترجمہ کیوں کرتے؟ بتائیے مجھے. یہ جھوٹ. دوسری بات، مرزا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا بھیا، ہمارے کس عالم نے کیا دیا تھا؟ ابھی یہ کھلا جھوٹ ہے سب. ہمارے اہل سنت کے علماء ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، قرآن اگر پڑھنا ہے نا تو ترجمے کے ساتھ اس کی مختصر تفسیر بھی پڑھو، جب ہی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ دیکھیے، میں نے دیکھا ہے کہ ترجمہ لوگ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے لوگوں کو کیا، اصل میں لوگوں کو قرآن کی آیت میں جو ہے کئی ساری اقسام آیت کی، جیسے کہ متشابہات. اب قرآن کریم نے کہا ہے ان الذین یبایعونک، ہے نا، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ سورۃ فتح کی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے. آپ سورۃ فتح میں جائے گا، وہ دکھ جائے گا وہاں پر. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، جو تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ الفاظ ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے، یہاں پر آیا ہے ید اللہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ. ٹھیک ہے جی. اب مان لیجیے اگر آپ صرف اس کے ترجمے پر غور کریں گے، خالی ترجمے پر، تو آپ کے ذہن میں آئے گی یار اللہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اہل حدیث نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، پنڈلی ہے، چہرہ ہے، معاذ اللہ. اور انہوں نے جو ہے ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، ان آیتوں سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آسمان پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھو تاکہ تمہیں اس آیت کا صحیح معنی مفہوم پتہ چلے. دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث آسان ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، سمجھے جی، قسم رب کعبہ کی یہ مرزا اتنا بڑا دجال ہے. ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے. ٹھیک ہے. اور اسی مرزا کا بیان ہے، مرزا کا ہی خود کہتا ہے حضرت عمر کو قرآن کی آیت ہی سمجھ نہیں آئی تھی مگر. اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ یار، ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ دوگلی پالیسی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دم بہت بڑا دوگلی پالیسی. سوچیے، حضرت عمر کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے کسی کا انتقال ہوا تھا تو لوگ ماتم کر رہے تھے. ایک بار ہم کلپ سنے ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے کچھ بولے ہیں اپنا موقف، اور 4 سال کو چھوڑیے. دیکھیے سنیے، مرزا نے سب سے پہلے اپنا موقف بیان کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق سے کہ جو ان سے نفرت کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں، یہی چیز ہم آپ کو بولنے جا رہے تھے جی، سمجھے جی. پھر کیا ہوا، پھر مرزا نے جیسے کہ خود بیان دیا ہے، کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ، اور مرزا نے ایک جگہ یہ بولا تھا جب اسے سوال پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، تو کہتا ہے بھائی میں دل پر پتھر رکھ کے بولتا ہوں. ہاں، یہ بھی ثم معاذ اللہ. بتائیے یہ اتنی بڑی مکاری ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوسرا یہ کہ یہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ پوری باتیں نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی زندگی میں. یہ صرف اتنی ہی باتیں بتائیں گے جتنی باتوں سے آپ کا دماغ جو ہے حضرت امیر معاویہ سے بدزن ہوگا. سمجھے جی. اب اگر بات رہی بدزن کرنے کی تو آپ یقین مانے راشد بھائی، ایسی بھی روایتیں تاریخوں میں موجود ہے کہ اگر آپ نے ان کو صرف ایک طرفہ پڑھا نا، صرف ایک طرفہ، تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بھائی صاحب میں آپ حضرت علی سے بدزن ہو گے. آپ سمجھے، آپ کو حضرت علی کی کمیاں نظر آئیں گی. ایسی روایتیں ہیں. کیوں ہیں ایسی روایتیں؟ کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا، لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں جھوٹ پھیلا دیا تھا کہ حضرت علی نے ہی جو ہے حضرت عثمان کو شہید کروایا ہے. ٹھیک ہے جی.
حضرت علی کو قسمیں کھانی پڑ گئی تھی. کسی سے ملنے جاتے تھے تو ہر بندہ پوچھتا تھا کیا آپ نے شہید کروایا؟ کہتے تھے اللہ کی قسم میں نے عثمان غنی کو شہید نہیں کروایا، نہ ہی میں نے حکم دیا. سمجھے جی؟ تو آپ سوچو ذرا بھائی، جس زمانے میں یہ ماحول بنا دیا ہو، اس زمانے میں مولا علی بیعت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری بیعت کرو، اور حضرت امیر معاویہ نے جو مطالبہ کیا تھا اس مطالبے کے بارے میں تو آپ کو کوئی نہیں پتا تھا، لیکن صرف اتنا بتاتے ہیں کہ معاویہ نے علی سے جنگ کری ہے بس، اور جنگ کری ہے اس لیے وہ حق پر نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر چلو دوسری بات، یہ ان لوگوں نے ایک اور شبہ چھوڑ رکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی ان کا سب سے بڑا جھوٹا مکار ہوگا. اچھا صحیح حدیث میں آپ کو کون سی کتابیں چاہیے بھائی حدیث کی؟ اچھا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ. اچھا تھوڑا سا ایک بات بولے، تھوڑا سا ایک بات بولیں. بالکل آپ نے اتنا اچھا چیز بتایا تو ہم آپ کے بات کو سراخت کیجیے. اب ہم کو یہ بتائیے کہ صلح جب ہو گیا تھا مولا حسن سے امیر معاویہ کا، تو اب ایک دم تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے آپ تھوڑا سا سوچیے گا کہ صلح کے بعد امام حسن کو جو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، یہ کس نے شہید کیا تھا؟ جودہ زہر دی تھی. کون؟ بیوی تھی جودہ، جو نام تھا جودہ آیا ہے، جودہ زہر دی تھی. کوئی بھی شہید کیا تھا وہ تو بات یہ تو مانتے ہیں کہ شہید وہ تھے. نہیں دیکھیں راشد بھائی، دیکھیے سنیے اصل میں مسئلہ کیا ہے. دیکھیے بات بس وہی آتی ہے ساری گھما پھرا کر کہ امام حسن کے تعلق سے جو ان لوگوں نے یہ بات گڑ رکھی ہے نا جی، اور اس بات کو بھی جو ہے ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے پورا چھوٹی کا زور لگایا. ہم ان کو نہیں ڈالیں گے، ہم ان کو نہیں ڈالیں گے، ہم آپ سے فیصلہ کرائیں گے کہ آپ ہم کو بتائیے کہ ان کے دور میں جب ان کو شہید ہوئے تو ان کا جب جنازہ گھر سے نکلا تو اس جنازے پہ تیر کاہے چلا، مروان تیر کاہے چلا؟ اچھا ایک منٹ رکیے، سنیے آپ کہہ رہے ہیں جنازے پر تیر چلائے، ٹھیک ہے، تو جنازے پر تیر چلوائے کس نے تھے؟ دیکھیے یہی نا سب سے بڑا بات ہے کہ چلیے کوئی بھی امیر معاویہ وہاں پہ تھے، اب اس سمے جو ہونا تو ہو گیا، لیکن اس کا آواز تو اٹھنا چاہیے تھا نا بات سے کہ ہمارا حسن سے صلح ہو چکا تھا، اس کے جنازے پہ تیر کس نے چلایا؟ اگر کچھ ایسا امیر معاویہ کچھ کرتے اہل بیت کے لیے تو ہم لوگ بھی سر آنکھوں پہ رکھتے بھائی یار، ہم لوگ اپنا دین آخرت خراب کھائے کریں گے. اچھا یہ بات آئیے، حضرت امیر آپ نے بولا کہ اگر حضرت امیر معاویہ اہل بیت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اچھا سر آپ نے سوال کرا، بے شک آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ مجھے ایماندار سے بتائیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مولا علی سے محبت تھی، کیا اس محبت کی روایتیں کیا آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں؟ ہم کو آپ سوچیے، اور امام حسن کا امیر معاویہ کتنا احترام کرتے تھے، یہ روایتیں آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں؟ ہم ایک بھی نہیں جانتے ہیں. کیا ہم تو نہیں جانتے، نہیں چھوڑ دیجیے، یہ آپ کو بتائی ہی نہیں گئی ہیں. مولا علی سے جو حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا، یہ آپ کو کسی نے بتایا؟ مولا علی نے امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں جانتے. مولا علی نے خود فرمایا تھا، اس کی حدیث پاک جو ہے مجم الاوسط میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ میرے اور معاویہ یعنی امیر معاویہ کے دونوں کے مقتولین جنتی ہیں. یہ بتایا کسی نے آپ کو؟ اگر یہ بتائیں گے تو ان کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی ان بے شرموں کی، لیکن کیا ہے بتائیں گے صرف ایک طرفہ بات، ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیے سنیے، یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کیونکہ مولا علی کے خلاف تلوار نکالی اس لیے وہ باغی جہنمی وغیرہ وغیرہ یہ لوگ فتوی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. چلو جی اچھا، جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا؟ جنگ جمل میں طلحہ تھے، زبیر تھے، اما عائشہ بھی آ گئی تھی. اچھا جی، تو آپ بتائیے کیا آپ انہیں بھی جہنمی بولیں گے؟ سوال لے کر کے ایکچوئل میں میدان میں جب وہ آئے تھے تو طلحہ جب زبیر آئے بولے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا زبیر کہ تم علی کے مقابل کھڑے ہو گئے، تو جب یہ بیان کرتے ہیں تو زبیر فرما کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اچھا جی، اور حضرت طلحہ نے مولا علی کی بیعت کے لیے کیا فرمایا تھا، یہ پتا ہے آپ کو؟ نہیں. جب مولا علی نے کہا تھا کہ میری بیعت کرو، اور حضرت طلحہ اور زبیر نے بیعت کر بھی لی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا
کہ ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے، ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی ہے. یہ روایت آپ کو کسی نے بتائی آج تک؟ مجھے تو نہیں بتایا. نہیں بتائی؟ چلیے ٹھیک ہے. اچھا، حضرت اسامہ بن زید کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ چلیے کوئی بات نہیں. یہ اللہ کے رسول کے بہت چہیتے صحابی. ہم پہلے آپ کو بول دیں کہ ہم تو مولوی ملا ہے نہیں، ہم بزنس سے نہیں کوئی دقت نہیں پیارے، ایسا وہ کوئی دقت نہیں. دیکھیے میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں کوئی بہت بڑا محقق نہیں ہوں، سمجھے جی، طالب علم ہوں، سمجھے بھائی جی. تو حضرت اسامہ بن زید جو تھے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یہ امام حاکم کی مسترد حدیث ہے کہ اسامہ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہے. حضرت اسامہ، اور حضرت اسامہ بن زید وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنا اہل بیت کہا ہے. اور یہی حضرت اسامہ ہیں جو کہ مولا علی کے تلوار اٹھانے کو حرام کہہ رہے ہیں. اچھا سمجھے؟ ہاں جی. اب یہ روایت آپ کو کسی نے بتائی آج تک؟ اب سوچئے، اگر آپ اس بات کا تصور کیجئے، ایک طرف مولا علی ہیں خود اہل بیت، ایک طرف اسامہ بن زید ہے وہ بھی اہل بیت ہیں. اسامہ بن زید مولا علی کے تلوار اٹھانے کو حرام کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے، اب آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ حضرت علی کا ساتھ دیں گے تو اسامہ بن زید وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے اسامہ بن زید، اور انہیں اپنا اہل بیت فرمایا. اور اگر آپ کیا نام ہے اسامہ بن زید کو غلط بولتے ہیں تو بیڑا کر کے، اور اگر اسامہ بن زید صحیح بولتے ہیں اور مولا علی کو غلط بولتے ہیں تو بیڑا کر کے آپ کا ایمان کا. ٹھیک ہے، صحیح بات بول رہے ہیں. آپ سنیے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بات یہاں بھی ہے کہ مولا علی جب حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرنے آ رہے تھے تو اس کے بارے میں امام حسن نے کیا فرمایا تھا؟ امام حسن جو تھے جنگ کرنے پر راضی تھے یا انہوں نے منع فرمایا تھا؟ یہ بھی آپ کو نہیں بتایا گیا. کیوں بتائیں گے؟ اچھا نہیں بتا سکتے ہے نا. امام حسن نے تو جنگ کے لیے منع فرمایا تھا کہ آپ جو ہے جنگ مت کریے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور سنو پھر ابھی آگے اور چلتے ہیں، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بابو جی سمجھے. اللہ کے رسول نے، یہ مسلم شریف میں اور بھی دیگر مقامات پر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے سامنے ایک فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے، جب تمہارے سامنے وہ فتنہ اٹھے تو تمہیں جو ہے اہل شام کا ساتھ دینا ہے. اچھا یہ حدیث بتائی کس نے آپ کو؟ نہیں بتائی. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی تھی کہ جب امت میں فتنہ ہوگا اور جب اختلاف ہوگا تو اس وقت تم نے شام چلے جانا ہے، شام والوں کے ساتھ رہنا ہے. اچھا تو مجھے بتائیے، ان صحابہ نے اگر یہ حدیث سن کے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا تو انہوں نے پھر کیا غلط کیا؟ حدیث تو وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ارے ابھی بھائی صاحب ابھی تو یہ سمجھ لیجئے جنگ صفین کا اصل معاملہ کیا ہے وہ تو ابھی ان لوگوں نے پورے طریقے سے چھپا رکھا ہے بے شرموں نے. سمجھے؟ اور پھر دوسری بات سنیے، اسی لیے علماء اہل سنت کے جو علماء ہیں سمجھے، انہوں نے کہا، جو اہل سنت کے علماء نے اس میں ہمیں موقف بیان کرے ہیں سمجھے. ایک موقف تو یہ ہے کہ آپ حضرت علی کو غلط بولیے، حضرت امیر معاویہ کو صحیح بولیے. ایک موقف یہ ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو غلط بولیے اور حضرت علی کو غلط بولیے. ٹھیک ہے. تیسرا موقف یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. سمجھے؟ یعنی دونوں گروہ غلط ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ خود فرمایا تھا سمجھے جی صحابہ کرام سے کہ جب جو ہے کیا نام ہے اسی گروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں میں جنگ ہوگی تو تم جو ہے اس جنگ میں کسی میں بھی شامل مت ہونا. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ آپ نے کہا اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو بھی جہنمی ہوگے، ان کا ساتھ دو گے تو بھی جہنمی ہوگے. تو آپ کو پتا ہے جنگ صفین میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، صرف اسی لیے انہوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جب یہ اختلاف ہوگا تو تم نے کسی کی بھی گروہ میں شامل نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہمارے سامنے 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، 4 کی 3. پہلی صورت یہ کہ حضرت علی غلط بولیں، امیر معاویہ کو صحیح بولیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دوسری صورت امیر معاویہ کو غلط بولے اور حضرت علی کو صحیح بولے. ٹھیک ہے. یہ بات رافضی لوگوں کے خیال سے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کو غلط بولے، امیر معاویہ کو صحیح بولے، یہ بات ناسبیوں کے لحاظ سے صحیح ہے. ناسبی میں خوش ہوں گے کہ بھائی مولا علی کی کو گالی بکی جا رہی ہے، خوشی مناؤ. ٹھیک ہے. لیکن اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر غلطی کا جو یہاں پر جو لفظ غلطی کا اطلاق ہے نا سمجھے،
اب اس لفظ کی ہمیں تعویل کرنی لازم ہے. اگر اس کی ہم نے تعویل نہیں کری تو دونوں طرف صحابہ ہیں, سمجھے, ہم صحابہ کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے, ہم کسی بھی صحابہ کو جہنمی نہیں بول سکتے. تو علماء کرام نے یہ موقع بیان کرا ہے کہ یہاں پر جو غلطی سے مراد لیا جائے گا یہ ان کی اجتہادی غلطی پر اس کو محمول کیا جائے گا, سمجھے, نہ کہ یہ کہ معاذ اللہ ان کی طرف حرام کام کی نسبت کری جائے. اچھا راشد بھائی ایک بات آیا مجھے ایمانداری سے کہ کوئی شخص, ٹھیک ہے, اگر وہ اللہ سے جھگڑتا ہے تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ نہیں, کبھی نہیں رہے گا. بھائی سب دیکھو, اب یہی تو بات ہے نا پیارے آدمی کہ اصل چیزیں آپ کو بتائی نہیں جاتی ہیں, سمجھے. اب آپ سوچیں گے بھائی ایسا کیسے ہو جائے گا کہ اللہ سے لڑ کے بھی ایمان سلامت رہے, تو آؤ ذرا قرآن کریم میں سورۃ ہود ہے. اب میں آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. اچھا سمجھے جی. اب آپ مجھے یہاں بتائیے کہ یہاں پر جو لفظ جھگڑنا ہے تو آپ اس کو ظاہری طور پہ لیں گے یا پھر آپ یہ کہیں گے بھائی دیکھو وہ اللہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے, ہم اس میں جو ہے ان کو معاذ اللہ غلط نہیں بول سکتے. تو جھگڑنے کے بارے میں جو اس کی تفسیر ہے, سمجھے جی, تو اس میں آپ پڑھیں گے تب اس کو اس کا مسئلے کا چلے گا پتا کہ یہاں پر جھگڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیچھے تلوار لے کے بھاگے, نہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ تھی نے جو ہے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, میں نے تبلیغ کری ہے, اس طرح کی اللہ کی بحث ہوئی تھی. تو اس بحث کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. اب کوئی ماکلال ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ بول سکے کہ جو اللہ سے جھگڑے وہ کافر معاذ اللہ جہنمی ہے, اگر بولے گا تو حضرت ابراہیم کو بول رہا ہے. صحیح بات ہوا بیڑا گرک. پھر دوسری بات سنیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا حضرت ہارون کا مرتبہ زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بات یہ سوچیے بھائی, نبی تو آخر نبی ہے, ٹھیک ہے. کسی نبی کی داڑھی پکڑ کر کھینچنا, مطلب کوئی شخص کسی نبی کی داڑھی پکڑ کر کھینچے اور اس سے جد و جہد کرے, اس سے بحث کرے, تو اس انسان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ہم تو نبی کی داڑھی لیکن یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے ساتھ کیا ہے. اچھا اب آپ کیا بولیں گے اس میں؟ کیا آپ اب بھی یہاں پر یہ بولیں گے کہ ایسا ہے دیکھو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے, ہارون علیہ السلام نے کچھ غلطی کری ہوگی اسی لیے حضرت موسیٰ نے ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچا تھا. اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے اور کہا تھا, اور جب آپ کوہ طور پہ گئے تھے, ہے نا, جس کا ذکر جو ہے حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہارون کو موسیٰ چھوڑ گئے تھے اسی طریقے سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ گائے کی اور بچڑوں کی پوجا کر رہی ہے. تو اس بات کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی, کہا میں تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا, تمہاری ذمہ داری میں سب کیسے ہو گیا, ہے نا. سوچیے کتنی گہری بات ہے. لیکن اگر اس کو اگر ہم ان چیزوں کو صرف ایک اینگل سے دیکھیں گے نا تو یقین مانیے جہنم میں ٹکٹ ہمارا پکا ہے. جی صحیح بات, پکا ٹکٹ ہے, سمجھے جی, صحیح بات بول رہے ہیں, ہے نا. اور رہی بات, یہ لوگ نا ایک بات اور جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم جو ہے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے افضل بتاتے ہیں. قسم رب کعبہ کی آج تک نہ کسی کتاب میں ہمارے علماء لکھا ہے, نہ کسی ہمارے اہل سنت کسی معتبر عالم نے اس وقت کہی ہے. سب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جو کیا بھائی فاروق رضوی صاحب کا بھی ابھی ہم آپ سے 2 دن پہلے کلپ دیکھے تھے 8 منٹ انداز میں, مطلب ایک امیر معاویہ کا شان بتائے. وہ کلپ ہے, ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے عبداللہ بھائی کے, بہت پسند ہے. ہم بولے کہ واقعی میں بھائی جی دیکھیے باتیں ہیں ساری, لیکن کیا دیکھیے, اور دیکھیے میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں جو بہت اچھی, آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی. آپ ہم کو بتائیے کہ ہم لوگ جی مسلمان ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں جتنا ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے جی بالکل. یہ ہم کو بتائیے کہ دیوبند کا اپنا موقف ہے, اہل حدیث کا اپنا موقف ہے, شیعہ کا اپنا الگ موقف ہے, اور سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جنتی ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل. میرا بات تو سنیے, یہ 4 کے بیچ میں, جی ہاں ٹھیک ہے,
हम लोग आपको सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे, उनको भी सुन रहे हैं बहुत अच्छे। क्योंकि देखिए हम लोग है नहीं। आप ये बताइए कि सही दीन हम लोग कहाँ से सीखते, सो बताइए। जी देखिए राशिद भाई, असल में मसला पता क्या है, देखिए ये बात सबसे पहले आप अपने जहन में ढाल लीजिए कि जैसे जैसे हम लोग जमाने नबवी से दूर होंगे ना, गुमराही ज्यादा फैलेगी। जी सही बात बोले, बहुत अच्छा ये बात हकीकत है। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, कहते हैं अरे देखो देखो आज एक हक बोलने वाला बंदा खड़ा हुआ है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, यानी कि माज़अल्लाह उनका कहना ये होता है कि ये लोग हिदायत की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि जब ये अहले हदीस फिरका लॉन्च हुआ तो कई लोगों ने जो है अहले हदीस फिरके का दामन थामा, तो अहले हदीस ने बोला देखो देखो लोग हक की तरफ आ रहे हैं। अगर जाहिलो, आखिरी जमाने में लोग गुमराही की तरफ जाएंगे। कादियानी पैदा हुए, कादियानी ने क्या बोला कि हमारा फिरका सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। और कादियानी ऐसा फिरका है जिस फिरके में माज़अल्लाह उन दलीलों ने गुलाम कादियानी दज्जाल को, जिसने आपको बड़ी हैरानी होगी कि मिर्जा कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इतनी गंदी गंदी गालियां बकी है ना, जो मतलब ये समझ लीजिए एक आम इंसान बयान नहीं कर सकता है, इतनी गंदी गंदी गालियां बकी हैं। और ये भी है कि वो बुजुर्गाने दिन के भी शान में बहुत उल्टे बोलते हैं, जो मतलब दिल हमारा नहीं करता सुनने के। कौन? अली मिर्जा साहब, बड़े पीर। अरे अली मिर्जा ने, देखिए सुनिए, अली मिर्जा जो है सरकार गौसे आजम का मजाक बनाता है। और आज मैंने इसके क्लिप सुनी थी जिसमें ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को माज़अल्लाह कमीना कह रहा था कि तू है कमीना, तू था ही कमीना, ऐसे बोल रहा था। के शान में तो खैर है ना, बहुत मतलब कि क्या हम बोले, मतलब अरे मेरे प्यारे, अरे सुनो आप, उसको छोड़ दो मुझे। अभी कुछ दिन पहले इस बेशरम ने पहली चीज तो ये, इसने जो है ना, इसकी एक क्लिप आई, एक क्लिप है, हालांकि वो क्लिप शायद तकरीबन 4 साल पुरानी है, शायद 4.5 घंटे की। उसमें जो है इसने हजरत उमर की गलती बताने के साथ साथ इसने पता क्या बोला, उसने बोला आओ हजरत अली की मैं बताता हूँ, मतलब हजरत अली की भी गलती बताई। और गलती क्या बताई? गलती बताई तो ऐसी कि हदीस में जो अल्फाज थे वो अल्फाज बदल के इसने अपने पास अल्फाज जोड़ दिए। समझे जी? हाँ, ऐसे ही इसने बुखारी शरीफ की हदीस थी, उसमें भी इसने मक्कारी करी। और जब मैंने वो हदीस खोली तो उस हदीस में ये लिखा था कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे जिन्होंने हुजूर को एक गुलाम हदिया किया था, हदिया भेजा था। और ये कह रहा है कि वो अल्लाह के रसूल के सहाबी था। और देखिए, अब पहले लोग बोलते थे कि अल्लाह के रसूल के बहुत अच्छे सहाबी हैं। अब इसकी जबान पता क्या हो गई है, वो भी एक सहाबी था, वो भी एक सहाबी था, अब ये थापर आ गया सबके लिए। हाँ समझे जी भाई? तो आप सोच लें इसकी इतनी गंदी जबान हो चुकी है। और आज इसने जो है मौला अली के बारे में बोला कि मौला अली कोई माज़अल्लाह हदीस का इल्म नहीं था, उनसे गलती हो गई। चलो उसको तो छोड़ दो, मौला अली को तो छोड़ दो यार, इसने अल्लाह के रसूल के लिए बोल दिया माज़अल्लाह कि अल्लाह के रसूल ने जो है वही के खिलाफ जाकर अमल किया, कह रहा है अल्लाह ने गिरफ्त करी है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कह रहा है। फिर देखिए कहीं हदीस के क्लिप सुन करके है ना, इनके प्रति चुप्पी लगा देते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत नागवार जुमला बोल देते हैं। अरे इसने पता है क्या बोला है, आपने सुना भी होगा, इसने ये बोला था कि नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा सख्त वक्त मुझ पर गुजर रहा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बोला। और कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स पर बाज एतबार से सहाबा किराम से भी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। समझे जी? अब आप सोच लो ये कितने गंदे ढंग का इंसान है। स्टूडेंट का जाकर के तलवार चला रहे हैं, पूछो ना चाहिए सहाबा किराम से तलवार के तो आप छोड़ दो। अब इसके भक्त पता क्या करते हैं, इसके जो फॉलोवर हैं, जब वो इसका दिफा नहीं कर पाते ना तो पता क्या बोलते हैं, फिर उनका ये जवाब होता है कि यार आप ना उनकी क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भेजते हो। फिर कहता है आपकी समझ नहीं आई, कहता है उसका कहने का मतलब, फिर इसकी तावील करेंगे हमें से। जो परसों मेरी बात हुई उसने पता क्या बोला, चल लगा आज जाओ जगह जगह जो है पोस्टर लगे हैं लड़कियों के। मैं कहा भाई जगह जगह पोस्टर लगे हैं तो इसको तो बुरा बोलेगा, जाहिर कहेंगे। एक यहाँ इनके फॉलोवर हैं इंजीनियर साहब के, मेरा दोस्त भाई जी, सब जगह है बेचारे, समझे? हाँ, तो हम उनको बोले ना कि देखो ऐसा है ना माशूक कि ये बुजुर्गाने दीन के सामने बहुत गलत बात बोलते हैं, इनकार करते हैं। तो हिंदुस्तान में मज़ारात ऐसा है जहाँ औरतों का जाना मना है, एक कछौछा में और एक ऐसा करो। अगर करामत देखना है तो इंजीनियर साहब को बोलो कि वो सीढ़ी पे अपनी बीवी को चढ़ा दे, अगर रात हो गई तो करामत मानना पड़ेगा।
نہیں دیکھیں اصل میں راشد بھائی یہ کرامت کا معیار نہیں ہوتا ہے، پہلے آپ سمجھے. دیکھیں کرامت کو کبھی بھی آپ جو ہے عقلی مشاہدات سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس کو مرزا نے ایک بار پتا کیا بولا تھا، آپ نے کلپ سنی بھی ہوگی. ہاں صحیح بات بولا کہ مرزا نے ایک بار دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرا مرید اگر مجھے مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھلے تو میں اس کی سطر پوشی کرتا ہوں. تو مرزا نے اس پر ایک دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کا چلو کام کرتے ہیں، آ جاؤ بدلویو، ہم جو ہے کیمرہ چلائیں گے اور لائیو تمہاری چلائیں گے ویڈیو، اور کیمرے کے سامنے ہم تمہاری لنگی اتاریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں آ کر کیسے بچاتے ہیں. یہ اس نے بولا مرزا نے. ٹھیک ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا نے یہ یا تو جو یوٹیوب پر جو ملحدین ہیں، ملحد سمجھتے ہیں آپ، جو مطلب ملحد انہیں کہا جاتا ہے اصل میں. ویسے تو ملحد کیسر مانے ہیں، لیکن عام جو ملحد ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ خدا کو مانتے نہیں ہیں. مطلب نہ وہ ہندو ہیں نہ مسلم ہے، وہ کہتے ہیں ہم خدا ہے نہیں، سب بتاتے ہیں وہ. تو ملحدین کا جو دعویٰ ہوتا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے سخت الفاظ ہیں سمجھے. ملحدینوں کا کہنا یہ ہے کہ جب سے سائنس آئی ہے سمجھے جی، تو نقل کفر، بس سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے. جو ملحدین نے جو الفاظ بولے ہیں بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب سے سائنس آئی معاذ اللہ پیغمبروں کی نسبندی ہو گئی. کہتے ہیں جب سے سائنس آئی ہے، جب سے پیغمبروں کا آنا، اللہ کے کلام کا آنا، خدا کی کتابوں کا آنا بند ہو گیا. اب مجھے بتائیے یہ اب یا تو ملحد مرزا کو سن کے بولتے ہیں، اور پھر مرزا نے یہی بات بولی ہے. مرزا کہتا ہے جب سے کیمرے آئے، جب سے ولیوں کی کرامتیں بند ہو گئی ہیں. اب یا تو وہ ملحد اس کو سن کے بولتے ہیں، یا تو یہ ان ملحدوں کو سن کے بولتا ہے. کہیں نہ کہیں تو دونوں کی جو ہے رشتے داری ہے آپس میں. وہ کہتے ہیں جب سے سائنس آئی ہے، جب سے پیغمبر آنے بند ہو گئے ہے نا، خدا کی کتابیں آنی بند ہو گئی، چمتکار بند ہو گئے. ٹھیک ہے یہی بات مرزا بول رہا ہے، جب سے کیمرہ آئے، جب سے بابوں کی کراماتیں بند ہو گئی، ولیوں کی ساری کراماتیں بند ہو گئی. تو کرامت کو عقل کے معیار پر نہیں تولا جاتا ہے. کرامت کا ثبوت ہمارے سامنے قرآن سے موجود ہے، بس بات ختم. قرآن پر ہمارا ایمان ہے سمجھے جی، اور ہم قرآن کی روشنی میں ہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر کرامت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل. لیکن اگر کوئی ہر بندہ بولے کہ میرے سامنے دکھائے جب میں مانوں گا، ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ والذین یؤمنون، ارے یار ایک منٹ رکیے، یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ نے غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے سمجھے. مشاہدات پر، کرامات پر، معجزات پر، ان پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا. تو تمہارے سامنے کوئی کرامت دکھائے جب تم ایمان لاؤ گے، ہاں ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے ولیوں کے ذریعے کرامت دکھاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ کرامت دکھاؤ گے میرے سامنے تو ہی میں خدا کو مانوں گا، یہ تو کوئی آج ہم آپ سے بہت اچھا بات سنے اور اس سے ہم کو بہت سیکھنے کو ملا. چلیے آگے بتائیے. جی ہاں جی. اب یہ ہے مسئلہ. دیکھیں بھائی مرزا انجینئر نے کیا کرا ہے، سب لوگوں کو صرف الہاد پر گزر دیا ہے حضرت. اب دیکھیں اچھا ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اچھے طریقے سے، آپ اس کو ذہن میں کر لیجیے گا کہ ایک مطلب ہمارے سامنے دو شخص ہیں ٹھیک ہے. ایک شخص زیادہ کرامت دکھا رہا ہے اور ایک شخص کرامت نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو زیادہ کرامت دکھا رہا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے. یہ سوچ بہت بڑی جہالت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی جو کرامت زیادہ دکھائے گا اس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو آؤ بیٹا قرآن اٹھاؤ. قرآن میں آپ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا واقعہ پڑھیے گا. حضرت زکریا کو بے موسم انگور نہیں ملے، لیکن حضرت مریم کو اللہ نے بے موسم انگور دیے ہیں. اب بولو بیٹا کہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ حضرت زکریا سے بڑا ہے. بول کے دکھاؤ بیٹا، تمہاری ماں نے کا دودھ پلایا تو صحیح بات. بول دے کوئی ہمیں اس بات کو کہ ہاں جی مرتبہ زیادہ بڑا ہے. دیکھیے آپ کتنا اچھا سے آپ ہم کو سمجھائیں اور کتنا اچھا سے محفوظ رحمان ہمارا جو بھی دل میں امیر باغیہ کے خلاف تھا یا اور بھی جو جو سوچ تھا تو ہم اس کو بدلیں گے. جمشید بھائی اس طرف سے ہم کو گالی گلوچ کافی بولے. وہ کوئی بات نہیں، میں جمشید بھائی سے میں بات کروں گا ٹھیک ہے. اور وہ دلی میں رہتے ہیں، میں انشاءاللہ بہت جلدی ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا ابھی. ہاں جی میں ان سے ملاقات کروں گا بہت جلدی. اور دیکھیے راشد بھائی دیکھیں ایک بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے جو میں آپ کو عقائد کے اعتبار سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. جی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ ایمان کا بیڑا گرک ہو جائے گا. دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام جو ہے نا یہ کوئی فرشتے نہیں تھے، یہ ایک عام انسان تھے بس دنیا میں ٹھیک ہے، جو اپنا دین اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے اسلام کے دامن میں آئے ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے نا وہ ان کے عمل سے نہیں ہوتا ہے. یہ چیز دھیان رکھیے گا آپ یہ مت سوچیے
کہ صحابہ کرام میں جو ہے پرہیزگاری تھی اس لیے وہ صحابی نہیں، ان کی پرہیزگاری نے انہیں صحابی نہیں بنایا ہے، سمجھے؟ ان کو صحابی بنایا ہے ہمارے آقا و مولا جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر مبارک نے، سمجھے؟ جس پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اور وہ ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے، سمجھے؟ اور صحابی کے مرتبے پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی غیر صحابی کبھی نہیں پہنچ سکتا، سمجھے؟ آپ دوسری بات سنیے، اگر عمل کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، صرف حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہی کیوں بتایا جاتا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے اعمال کیے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیجیے، اگر ہم آج کے زمانے میں بولیں تو آج ہمیں بولنا پڑے گا کہ آج اگر کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے تو ہم اس کو فاسق فاجر بولیں گے کہ یہ تو حرام کام کرتا ہے تو فاسق ہے۔ تو بھائی کیا کہیں بھائی؟ جیسے آپ بولے نا کہ ابھی جو آپ بات بولے ایسا کوئی، ہاں جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ لیکن بھائی یہ بات آپ صحیح بولے، صحیح بات ہے، لیکن دوسری طرف ہم اس کا انکار بھی نہیں کر رہے کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے اندر تقویٰ بے انتہا تھا، اچھا ٹھیک ہے؟ لیکن صحابی، جو لفظ صحابی ہے نا، لفظ صحابی کی ڈیفینیشن جو ہے تقوی پر موقوف نہیں ہے، یعنی تقویٰ ہوگا تو ہی صحابی کہلائے، یہ نہیں ہے ڈیفینیشن۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے ایمان لے آیا اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، بس صحابی ہے وہ، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا تو وہ صحابی ہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ اس کو صحابی کہنا یہ بہت بڑی غداری ہے جو مرزا آج کل کر رہا ہے۔ اچھا بھائی جب یہ بات ہم سے لاسٹ پوچھے گا، جیسے آپ سمجھائے ہیں اسی انداز میں سمجھائیے گا۔ آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے آپ کا پاکستان کے علماء ہیں اشرف جلالی، سمجھ گئے نا؟ ہاں جی، بابو فجٹ پہ ایک جملہ بولے تھے کہ سیدہ جو فجٹ مانگی، جی میں بتا رہا ہوں اس بات کو 2 سال شاید جو بھی بہرحال ہو گئے۔ دیکھیے ایسا میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں وہ مسئلہ مجھے پتا ہے، سمجھے اچھے طریقے سے۔ آپ پہلے تو ایک چیز سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے جو الفاظ بولے تھے اس الفاظ سے اتفاق ہم بھی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے کہ یہ جو ہے خلاف ادب ہے، اس طرح کے الفاظ سیدہ فاطمہ کے بارے میں نہیں بولنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جن لوگوں نے اس لفظ کے پیچھے ان کو معاذ اللہ گمراہ بولا، بددین بولا، یہ بولا، ہم اس کے بھی خلاف ہیں، سمجھے؟ اور اس پر الحمدللہ ہم، اور یہی چیز حنیف قریشی صاحب بھی بولے تھے، جو الفاظ ابھی آپ بولے نا، یہی چیز پاکستان کے حنیف قریشی صاحب بھی یہی بولے تھے، نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کو جو فاسق فاجر اور پھانسی دینے کا کہا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں کیونکہ سیدہ فاطمہ کا وہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی ہیں، سمجھے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے جس سے کوئی جو ہے گستاخی کا شائبہ بھی ہو۔ گستاخی تو اللہ بات ہے، گستاخی کا ایک پہلو بھی نظر آئے، ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ دیکھو خطا بول دیا، گمراہ کر دیا، یہ کر دیا، تو بھیا اس تعلق سے پھر ہم نے بھیا کے لوگوں سے بولا کہ آؤ بھیا، اگر تم لفظ خطا کو صرف گستاخی کی ڈیفینیشن میں ڈال رہے ہو تو میں تو یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تو اس کو پھر کیا بولو گے تم؟ بول دو یہ بھی گمراہی ہے نا بھائی؟ تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کو استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے جس سے لوگوں میں بدگمانی پھیلے۔ یہ بات آپ بہت اچھا، آپ اپنا جو بات بولے جی، اب جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک بھائی نے بولا علیہ السلام، وہ جو ہے نا سب کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے تھے، تو ہم نے ان کو یہ بولا، میں کبھی دیکھو ایسا ہے لفظ علیہ السلام جو ہے نا یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، تو آپ ان کو دوسروں پر استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی بخاری سے حوالہ دیتے ہیں انجینئر صاحب کی، مولا علیہ السلام ہے، مولا حسن علیہ السلام ہے، مولا حسین علیہ السلام ہے، عربی میں آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے۔ اصل میں میں بتاؤں آپ کو، جی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا، دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے مرزا بولتا ہے کہ جی بخاری میں لکھا علیہ السلام، ٹھیک ہے، یا فلاں کتاب میں لکھا علیہ السلام، پہلی بات تو ہمیں اس پر بحث نہیں ہے۔ پہلی چیز آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ ہماری بحث اس پر نہیں ہے کہ ان کو علیہ السلام بولا جائے یا نہ بولا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل میں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے صرف
چند ہی شخصیت کو مخصوص کر رکھا ہے کہ صرف ان کے ساتھ علیہ السلام بولیں گے, باقی کے ساتھ نہیں بولیں گے. تو بھیا ہم کہتے ہیں باقی سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ ابھی جیسے 4-5 دن پہلے بھائی نے بولا تھا, جب ہم نے اس کو سمجھایا نا تو اس نے بولا بھائی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ تو میں نے پھر جواب دیا, میں نے کہا بھائی دیکھو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علیہ السلام کا جو مطلب ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں کہا پھر آپ ایک کام کرو, میں کہا پھر خالی اہل بیت کو علیہ السلام کیوں بولتے ہو؟ میں کہا پھر تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ شرابی ہوں, چور ہوں, چٹو, سب کو علیہ السلام بولا کرو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے بھی دلیل کیا ہے اس کی؟ تو بھائی ہم ہر نمازیں پڑھتے ہیں نا, التحیات ہے نا, آگے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا, ہم پر سلام ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. پہلی بات تو ہر بندہ نمازیں پڑھتا ہے کہ ہم پر سلام ہو, ہم پر, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, اگر سلام علیہ السلام کے کا جو لفظ کا ترجمہ ہے, اگر تمہیں اس ترجمے کو لینا ہے تو بھیا تم بھی بھائی جتنے مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہو سب کو کہتے ہو السلام علیکم. تو لحاظ سے تو بھیا پھر سب کو علیہ السلام بولو نا. ہاں یہ بات بھی آپ بتانا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہم اس میں یہ کہتے ہیں, دیکھو ہم اسے غلط نہیں کہہ رہے, لیکن جب اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, مان لیجیے آپ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا, ایسے آپ نے بول دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کیا. اب سننے والا کیا سوچے گا کہ امام جعفر صادق بھی نبی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ظاہر خیال آ سکتا ہے نا. تو اس لیے دیکھیے علماء کرام جو ہے صرف احتیاط کی بنا پر منع فرماتے ہیں کہ علیہ السلام جو ہے نہ بولا جائے. لیکن آپ اگر خالی پرسنلی بول رہے ہیں نا کسی کو تو اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ بولیے, سمجھے. لیکن آپ عوام کے سامنے بار بار علیہ السلام بولیں گے, بار بار علیہ السلام بولیں گے, لیکن پھر دوسرے صحابی کا ذکر ہے تو یہ شیعوں کی طرف سے میں نے جو ہے دیکھا تھا, بندے نے جواب دیا تھا کہ علیہ السلام مطلب جو صحابہ کو اگر ہم نے علیہ السلام بولا تو کہتا ہے یہ غلط ہے, ان کو علیہ السلام مت بولو, وہ تو ایمان لائے ہیں, انہیں رضی اللہ عنہ کہو. علیہ السلام تو اسے بولتے ہیں جو پہلے سے ہی مومن تھا, مطلب یہ کچھ بھی اپنے پاس ان لوگوں نے کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ سمجھیں, اگر صرف لفظوں پر ہی جانا ہے تو میرے کو آگے بتائیے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر ہے کوئی بھائی کا لال؟ صحیح بات نہیں ہے نا بھائی. نہیں, یہ ہے کہ نبیوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کسی پر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نبیوں کے ساتھ کبھی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ؟ نہیں کہتے, وہاں کیا بولتے ہیں؟ علیہ السلام کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, یہ صحابہ تو چلو بعد میں اللہ سے راضی ہوئے, اللہ سے راضی ہوا, لیکن صحابہ جس کے ذریعے اللہ سے راضی ہوئے اس کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ یعنی نبی پاک کو بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے, کیوں؟ کیونکہ یہ اصطلاح جو ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہو چکی ہے. لیکن اگر ہم بولیں بھائی رضی اللہ عنہ, بولیں برائی کیا ہے میرے بھیا, ٹھیک ہے برائی نہیں ہے, مانتے ہیں ہم برائی نہیں ہے, لیکن ان کا وہ مقام ہے کہ ان کو علیہ السلام جو ہے بولا جاتا ہے, اور قرآن میں جگہ جگہ خود اللہ نے ان پر سلام بھیجا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا تو اللہ نے وہاں بھی سلام بھیجا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں بھی سلام بھیجا, ٹھیک ہے. اور قرآن میں خود اللہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں حکم دیا ہے, سب جانتے ہیں, مشہور آیت ہے سورۃ احزاب کی, ہے نا. تو بھائی شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے, اس نظام کو جو شریعت نے فکس کر دیا ہے نا, اب اس نظام کو آپ بدلیں گے تو اس سے جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بات آپ جب صحیح بولتے, ابھی ایسا چیز لا کر کے لوگوں کے پاس رکھ رہے ہیں نا کہ آدمی کا دماغ انداز گیا ہے کہ آدمی کیا کرے نہیں کرے. ہم لوگ کو ایسا میرے بھائی راشد بھائی آپ ایک بات سوچیے, مرزا انجینئر کہتا ہے کہ علماء نے یہ چھپایا, ہم نے کھول کے دکھا دیا, ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, سمجھے جی, کہ مرزا کو ٹھیک سے عربی بھی نہیں آتی ہے. آپ نے بھی کلپ سنی ہوگی, وہ ایک جگہ آپ کہہ رہا تھا کہ عربی زبان میں زانو کو پٹ کہتے ہیں. اچھا, اب سوچیے عربی زبان میں پا اور ٹا بھیا کب سے آ گیا؟ پھر آپ نے اس کا ایک اور بیان سنا ہوگا جس میں یہ وہ جو ہے خطبہ سنا تھا حضرت ابو بکر کا, ہے نا, من کانا یا ابدو محمد, ہے نا جی. تو کیا کہہ رہا تھا یہ
کہ کانا یا ابدو فعل مضارع کا صیغہ ہے. اس نے بول دیا دھڑلے سے. مجھے پتا ہے کہ بھائی جو فالوور ہیں وہ تو بیچارے تحقیق کریں گے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو علماء کرام ہیں جو عربی گرامر جانتے ہیں انہوں نے پکڑ لینا تھا کہ بیٹا یہ جو تو بول رہا ہے نا کہ یہ فعل مضارع ہے, یہ فعل مضارع نہیں ہے, یہ ماضی استمراری ہے. ابھی فعل مضارع کیا ہوتا ہے, ماضی استمراری کیا ہوتا ہے, وہ شاید آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آ پائے گا, لیکن مختصر میں آپ کو سمجھا دوں. فعل مضارع یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا اطلاق جو ہوتا ہے نا وہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے, اور ماضی استمراری وہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہوتا تھا, سمجھے جی. یعنی کہ راشد بھائی آج سے 10 سال پہلے روز جو ہے صبح اٹھ کر جم جاتے تھے, یہ ہے ماضی استمراری, ٹھیک ہے. اور راشد بھائی جم جاتے ہیں اور اگلے 10 سال تک یا اگلے 2 سال تک جاتے رہیں گے, یہ ہوتا ہے فعل مضارع. تو اب مرزا نے جو بولا تھا نا کہ کانا یا ابدو یہ فعل مضارع کا صیغہ, اصل میں مرزا سے یہاں پر گڑبڑ کیا ہوئی, اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو لفظ یابدو بول رہا ہے وہ تو بے شک فعل مضارع کا ہے, لیکن فعل مضارع کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کے آگے اگر لفظ کانا جڑ جائے, اصل میں کانا کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں واز, یعنی تھا پہلے. تو جب فعل مضارع لفظ کے آگے اگر کانا جوڑ دیا جائے نا پھر وہ بن جاتا ہے ماضی استمراری, سمجھے جی. اب دیکھو اس نے کیا کرا کہ اس نے لغت پڑھی ہوگی, ہو سکتا ہے تو اس نے سوچا ہوگا بھائی یابدو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے, تو اس نے تکا بھیڑ دیا. اب اسے کیا پتا تھا کہ بھائی اب اس پر جو پکڑ کرنے والے ہیں وہ کتنے بدھا کے چھتڑ کریں گے گھر کے, تو کری ان کے اچھے طریقے سے. پھر دیکھیے مرزا نے کوئی کمی اس نے کوئی باقی نہیں چھوڑی ہے. قرآن کی سورت مائدہ کی آیت نمبر 17, اور دیکھیے اسے بزرگان دین سے کتنی دشمنی ہے مکار کو. بزرگان دین سے پر جھوٹے الزام لگانے کے لیے اس نے قرآن تک کا سہارا لیا. سورت مائدہ کی آیت نمبر 17 پڑھی, اس آیت میں لفظ تھے والارض جمیعہ فی الارض جمیعہ, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے یعنی تمام بزرگ. اب بھائی صاحب جب میں نے اس کا بیان سنا میں نے کہا یار پڑھ تو رہا ہے یہ ارضی جمیعہ اور لفظ بتا رہا ہے تمام بزرگ. میں نے فوراً وہ آیت کھولی, پہلے میں کہا پہلے آیت کھول دیکھو تو کیا لکھا ہے. اب جب بھائی نے آیت کھولی تو نہ تو اس کے ترجمے میں کہیں یہ لفظ تھے, نہ اس کی, میں نے ساری تفسیریں چیک کر لی. میں کہا چل کسی تفسیر میں تو ملے, کسی تفسیر میں وہ لفظ نہیں تھا, نہ ترجمے کے اندر وہ لفظ تھا, سمجھے. قرآن پر بھی جو ہے دھڑلے سے جھوٹ بولا گیا. اور دیکھیے جہاں تک بات رہی اللہ کے رسول نے جو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا تھا, تو یہ بتائیے یہ کس کی اجازت سے پڑھا تھا اللہ کے رسول نے؟ کس کی اجازت سے پڑھا تھا بتائیے تو. ارے بھائی جب نبی کوئی کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رضامندی ہوگی نا. جی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو سورت توبہ کی جو سورت توبہ کھولیے گا آپ جا کر, سورت توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خود اختیار دیا تھا, کیا محبوب تم اس کی 70 بار بھی مغفرت کرو گے تو بھی ہم اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو یہاں پر تو اللہ کا اختیار دینا ثابت ہے نا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے, اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ تم اس کے لیے جنازہ مت پڑھنا. اللہ نے کہا اگر تم پڑھو گے نا تب بھی ہم اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. سورۃ توبہ میں آیت نمبر 80 کے آس پاس کا ذکر ہے, 80 یا 82 آس پاس جو بھی ہے وہ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ نے تو اختیار دے دیا اور اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھ لی. جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی منافق مر جائے تب تمہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے. تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور انجینئر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا تھا, کہتا ہے یہ اجتہادی غلطی تھی, کہتا ہے جس پر اللہ نے گرفت کی ہے. اچھا, اب کوئی دنیا کے اندر کوئی, میں کہتا ہوں کوئی مرزا کا اندھا مقلد آ جائے, وہ ذرا قرآن کی آیت میں کہیں بھی دکھا دے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا, منع فرمانے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے جو ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا ہے. کوئی دکھا دے مائک اللہ کی جگہ. ڈھالنے سے جو اتنا بڑا بولتا ہے کہ مناظرہ کر لو, ٹائم کیا ہے, تو یہ کبھی بھی, پہلی بات تو یہ کبھی بیچارہ مناظرہ نہیں کرے گا زندگی میں. اور دیکھو اس نے ایک اور مکاری کری ہے. جب اس سے سوال پوچھا تھا, اس کو چیلا ہے نا, وہ نقوی نام سے چیلا ہے جو بیٹھتا ساتھ میں, اس کی ہمیشہ آپ کو پتا ہے نقوی کر کے ہے, چشمہ لگایا. ہاں وہی, وہ اصل میں رافضی ہے. جی. تو اس نے ایک سوال کیا تھا قرآن میں تحریف کے تعلق سے.
تو مرزا نے پتہ کیا بولا؟ اب دیکھیے مرزا جو ہے اہل سنت کی تو برائیاں کرتا ہے اور رافضیوں کی تعریف کرتا ہے. کہتا ہے کہ جی اس نے اس کا سوال بیچ میں روک دیا اور کہتا ہے کہ دیکھیے جی وہ جو ہے نا اصل میں ان کے پاس روایتیں ہیں لیکن ان روایت کو وہ لوگ ضعیف کہتے ہیں یا ان کی تعویل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے میں آپ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی ایک غلط فہمی تھی جی ان کے بارے میں، یعنی شیعہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے قرآن میں تحریف کا، یہ ان کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے. اور چلو بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ شیعوں کے تعلق سے ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ پھیلا دیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. اس کے آگے مرزا الزامی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس پھٹکی بھی ہے اہل سنت کے لیے، اور کہتا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے جی یہ جو آیت تھی اس کو ہم اللہ کے رسول کی وفات تک پڑھتے رہے. کہتا ہے تو اس کو بھی کہتا ہے اور اس نے وہاں پر ایک بات بولی تھی کہ اہل سنت کے علماء مجھے وہ آیت قرآن میں دکھائیں. اچھا اب مرزا نے یہ بات دھڑلے سے بول تو دی کہ جی جو سننے والے ہیں وہ بولیں گے بھیا بندہ بڑی علمی باتیں کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مسلم شریف کی حدیث کھول کر پڑھ لے اگر غلطی سے بھی سمجھے اور مرزا اگر سامنے بیٹھا ہو تو ایسا میں کہہ رہا ہوں ایسا جوتے چپل کھلائے بنا بندہ اس کو چھوڑے گا نہیں مرزا کو، کیونکہ مسلم شریف کی جس حدیث کا اس نے ذکر کیا ہے نا اس کے اندر منسوخ کا ذکر ہے، منسوخ اور ناسخ آیت کا. اور مرزا کہہ رہا ہے کہ وفات تک ہم یہ آیت پڑھتے تھے. اچھا ایسی جو ہے ڈنڈیاں مارتا ہے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر آپ سے کبھی ملاقات ہوگا تو بول دیجیے. نہیں میں انشاءاللہ 15 دن میں انشاءاللہ ملاقات کروں گا.